بلٹن میں مار کے حق کی بات کریں گے، دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مسلم لیگ نون کے ایم پی ایوب خان گادھی کے ڈیرے پر فائرنگ ہوئی، 3 افراد جاں بحق، رکن پنجاب اسمبلی ایوب گادھی سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ معلومات حاصل کرتے ہیں، نمائندہ سما میاں سعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں سعود بتائے گا ایوب خان صاحب کی حالت اب کیسی بتائی جا رہی ہے، اور اس واقعے سے متعلق پولیس کی جو تحقیقات ہیں، تفتیش ہیں، اس میں اب کیا بات سامنے آ سکی ہے؟ جی معاملہ کچھ یوں ہے کہ تھانہ رجانہ کی حدود میں ان کا ڈیرا واقع ہے، ایم پی اے کرنل ایوب گادھی صاحب کا، اور یہ اپنے ڈیرے پر موجود تھے۔ وہاں پر کچھ چند افراد جو ہیں مسلح افراد، وہ ان کے ڈیرے پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے ان پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے 3 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور کرنل ایوب گادھی کو بھی 3 فائر لگے، جس کے بعد انہیں ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ جو ہے منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر ان کا آپریشن کیا جا رہا ہے، ان کی گولیاں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی جی پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور فوری طور پہ ڈی پی او کو جو ہے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے۔ پولیس چھاپے ماری، لیکن ابھی تک جو ہے کسی بھی ملزمان کو جو ہے گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو زخمی افراد ہیں ان کی تعداد 5 ہے، ان میں سے 2 افراد جو ہیں ان کی حالت جو ہے انتہائی تشویشناک ہے، اور ان کو جو ہے ان کی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں ڈی ایچ کیو ہسپتال میں۔ اور دوسری جانب جو ہے ضلع میں جو ہے وہ خوف و ہراس ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ چکی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ایک اور بریکنگ نیوز ہے، کراچی سے اسلام آباد جانے والی ایئر سیال کی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی۔ سیال کوچ کے قریب موسم کی خرابی کے باعث پرواز شدید ہچکولے کھانے لگی۔ پائلٹ نے طیارے کو سیالکوٹ ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ مسافروں کی جانب سے ایئر لائن کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا گیا، طیارے میں دوبارہ جانے سے انکار کر دیا۔ مسافروں اور ایئر لائن عملے میں شدید تکرار بھی ہوئی ہے۔ کراچی سے اسلام آباد جانے والی ایئر سیال کی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی ہے۔ جاوید اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جاوید، یہ کیا معاملہ ہوا؟ جی، وفاقی دارالحکومت میں وہ خراب موسم کے باعث پرواز پی ایف 125 جو کہ ایئر سیال کی تھی، وہ اترنے سے پہلے خراب موسم کے آدھے گھنٹے تک اچھولی کھاتی رہی، جبکہ اس حوالے سے مسافروں نے شدید احتیاط بھی کیا، تاہم ایئرپورٹ کی جانب سے پرواز کو موڑ کر کپتان نے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر اتار دیا، جہاں مسافروں کو طیارے سے باہر نکلنے سے روک دیا گیا ہے۔ طیارے سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دینے پر مسافروں کا احتجاج بھی جاری ہے، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خراب موسم کے باعث ایئر سیال کے علاوہ ایئر بلو اور پی اے کے علاوہ فلائی جینا کی پروازیں بھی سیالکوٹ ایئرپورٹ اتاری گئیں۔ پی اے کی پرواز 754 ریاض سے اسلام آباد کے لیے تھی، جبکہ فلائی جینا موسم بہتر ہونے پر اسلام آباد روانہ ہو گئی ہے۔ جاوید، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ مار کے حق میں ہر طرف شاہینوں کا غلبہ اور بھارتی طیاروں کا ملبہ تھا۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ وار کیا، افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم نے فقید المثال اور تاریخی کامیابی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر اور نیول چیفز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان مونومنٹ پر تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ بھارت نے پہلگام ڈرامے کو جواز بنا کر الزامات لگائے، بلا اشتعال جنگ مسلط کی۔ جب ہمارے شاہین جھپٹے تو انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ صرف 4 گھنٹے بعد ہی جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ صدر ٹرمپ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لڑائی رکوائی، حمایت پر چین، ترکی اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ برس پہلگام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہمارے فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ یوں محض 4 ہی گھنٹوں میں بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ آج میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں یہاں پر اپنی بہادر مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس معرکے میں شجاعت اور بہادری کے نئے باب رقم کیے۔ دشمن سن لے، پاکستان کے خلاف اب جارحیت کی تو جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک اور تکلیف دہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مار کے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر بھارت کو 2 ٹوک پیغام واضح کر دیا کہ پاکستان کی عسکری حکمت عملی کا محور امن کا تحفظ ہے۔
GHQ میں تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا بھارت خطے میں بالادستی کا خواب دیکھ رہا تھا، وہ بھول گیا کہ اس کا خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے بڑا ہے۔ ہمارے جوانوں نے ایسا جواب دیا کہ دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ سپاہی سالار نے کہا شہداء اور ان کے اہل خانہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اب پوری قوم کو معرکہ تعمیر کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ معرکہ حق محض دو ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ دو نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں اللہ کے فضل سے حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ شکست خوردہ ہندوستان نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی، جسے پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں بلکہ امن کا تحفظ ہے، اور امن قائم رکھنے کے لیے جنگ کے لیے تیار رہنا لازم ہے۔ مئی 2025 کا معرکہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہ تھا، بلکہ ہندوستان کے جعلی اور غاصبانہ ہتھ کنڈوں کے وسیع تر رجحان کا حصہ تھا۔ ہم معرکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے، جنہوں نے اس فتح کی قیمت اپنے خون کی صورت میں چکائی۔ جس طرح قوم نے یکجا ہو کر معرکہ حق میں فتح حاصل کی، اسی طرح ہر جوان و بزرگ معرکہ تعمیر وطن میں اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت، ہم قوم کی قوت ہیں۔ پاکستان کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں تک ناقابل تسخیر رہے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عزم۔ کہا معرکہ حق میں ناکامی کے بعد بھارت اور افغانستان آج بھی پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہیں۔ افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کی پشت پناہی بند کریں اور اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے مراکز اور آبادگاہوں کا مکمل طور پر خاتمہ کریں۔ روایتی جنگ کے محاذ پر ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے، چنانچہ اس نے ایک بار پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لیا۔ یہ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ جس طرح ہم سب نے دشمن کو روایتی جنگ میں مل کر شکست فاش سے دوچار کیا ہے، اسی طرح متحد اور یکسو رہ کر دہشت گردی کی جاری جنگ کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔